جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. آخرت کا انکار ایک تو ایتھیس کرتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہے ہی نہیں, سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, سب ختم, مٹی تھے اور مٹی ہو جائیں گے. اس پر تو میں نے بہت تفصیل سے بیانات کر دیے ہیں. یہ کتنے بڑے احمق ہیں, کتنے بڑے بیوقوف ہیں, ان کی باتیں نہ سر نہ پیر. کیا کروں, وہ پھر باتیں دماغ میں آتی رہتی ہیں نا. ایک ایتھیسٹ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. کہتے ہیں نا جھوٹ جب جھٹائی کے ساتھ بولا جاتا ہے نا تو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ ہونے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب اس کے ہونے کا ثبوت ہی ہیں, کیونکہ کچھ ہونا کچھ کرنے کے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے اس کے ہونے کا ثبوت ہے, اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. جس چیز کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. تو بھائی جو جن چیزوں کے ہونے کا ثبوت ہے نا ان کا ہونا اللہ کے ہونے کا بھی ثبوت ہے, کیونکہ ان کا ہونا اس کی علامت ہے کہ ایک اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ کچھ کیے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے کوئی کرنے والا ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کسی کرنے والے کے بغیر ہو گئے, پورا انسان پیدا ہو گیا. انسان پیدا ہو گیا بھائی. یہ انسان کا ہونا یہ خود اس کی علامت ہے. یہ ہوا نہیں ہے, اسے ایک پیدا کیا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے, اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تبھی تو جو کہتے ہیں نا اللہ ہے تو ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ نے قرآن میں کہا وفی انفسکم, اپنے آپ میں غور کرو تو میرا ہونا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. میرا ہونا سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کہ میں ہوں. تو یہ لوگ تو بالکل ہی فارغ ہیں عقل سے. ان کی ہر دلیل میں انہی کا جواب موجود ہے. ایک نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا, عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ آئی نہیں ہے. یہ سب مذہبی اسکالرز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور کسی تاریخی کتاب میں عیسیٰ ابن مریم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہی بات یاد رکھیں, جھوٹ بولو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ اگلے کو یقین آنا شروع ہو جائے. تو میں نے جیسے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا اس پاگل سے کوئی پوچھے کہ کوئی ہسٹری ایسی ہے جس میں قبل قاف میم کے علاوہ کوئی اور حوالہ لکھا ہو ہے؟ نہیں یاری بات. ہم کہتے ہیں 2020 میں یہ کام ہوا, تو کیا مطلب عیسیٰ ابن مریم کو بیس بنا کے کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد سے 2020واں سال چل رہا ہے. جس شخصیت کو ہر ہسٹری کی بیس بنایا گیا ہو کہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں یہ کام ہوا, اسی شخصیت کو کیا کر دیا غائب, اور کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے خاندانی عالم تھے. ایک بات بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ اہل باطل کے پہ رد کے لیے اسٹڈی زیادہ نہیں چاہیے, مطالعہ زیادہ نہیں چاہیے, دماغ میں ایک عدد کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں, کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا. ان کی اپنی باتوں میں ان کے جوابات ہوتے ہیں. یہ کبھی کسی ایک دعوے پر یہ رکتے نہیں ہیں, ان کی اپنی باتوں میں تضاد. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کہتا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا, غلط کلام ہوتا, جھوٹا کلام ہوتا, اس میں آپس کی آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا, ٹکراؤ ہوتا. جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے اس وقت ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی معاذ اللہ جھوٹا آدمی تو کنٹینیو ایک بات کہہ سکتا ہے اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بھائی جو غلط دعویٰ کرے وہ A to Z غلطی کرتا رہے اور اس کو چینج نہ کرے, یہ ممکن ہے نا؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ٹیکنیکل آپ لوگوں نے بنایا ہے. پہلے میرے بیان ہوتے تھے رونے دھونے والے, اصلاحی, یہ کرو وہ نہیں کرو. یہ تو لوگوں سے الجھ کے نا ہم خود ایک سائنسدان کی طرح سے دماغ بن گیا ہے ہمارا. میرے پہلے آپ بیان ہوتے تھے نا 2000 میں, 1999 98 میں, ایسے جذباتی بیان ہوتے تھے, جنت پہ جہنم پہ لوگ جوش میں آتے تھے, رونا دھونا اور یہ سب. لیکن جب ہمیں لوگوں میں چلے پھرے نا اندازہ ہوا کہ ان کی تو سیٹنگ ہی کیا ہے.
لوگوں کی کیا سیٹنگ ہی کیا ہے, آؤٹ ہے, نظریات ہی ٹھیک نہیں ہے, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اگلے کو جنت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تو وہ کیا خوش ہوگا جنت پہ؟ وہ کہے گا یار یہ ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اورے ایسی بس مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کے چکر میں ڈال دیا. سیاسی بیانات ہیں تو مذہب بھی لوگوں کو ایسی سیاسی باتیں کر کر کے موٹیویٹ کرتا ہے. بعض گوروں نے لکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے لیکن معاشرے کے ایک بہت بہترین انسان تھے, معاشرے کو انہوں نے صحیح لائن پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کیا, اور موٹیویشن کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. یعنی بہت اچھے انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک معاشرے کی اصلاح ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ڈالا جائے گا معاشرہ سدھرے گا نہیں. تو بہت نائس پرسن تھے وہ بس. حالانکہ ہم اس دعوے کو کفر سمجھتے ہیں. نائس پرسن کہہ دینا آپ کی شان کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو آپ کی توہین ہے. آپ نائس پرسن سے اوپر کی چیز ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر, سفیر, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹڈ, گاڈ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے آپ کا. اور جو کہیں گے وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے آپ کی زبان پہ. تو جو بہت ہی اچھے قسم کے انگریز ہیں نا وہ کہتے ہیں ویری گڈ, نائس پرسن. تبھی وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا تاریخ 100 انسانوں کے بارے میں کہ دنیا میں بہت ہی جن کا اثر پڑا ہے دنیا کے اوپر, ان میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت انہوں نے معاشرے پہ ایک اچھا اثر ڈالا ہے. تو اچھا اثر تو بھائی نیوٹن نے بھی ڈالا ہے, اچھے کام تو نیوٹن نے بہت کیے ہیں. اچھے کام تو اقوام متحدہ نے بہت زبردست اچھے کام کیے. یونائٹڈ نیشن نے, آج یونائٹڈ نیشن اگر نہ ہو تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہڑپ کر دیں. WHO کے بھی بہت سارے اچھے کام ہیں. یہ ہمیں فری پھوکٹ میں جو مل رہی ہیں اتنی ویکسین, یہ ساری WHO کی وجہ سے تو مل رہی ہیں. تو کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے, ہو رہے ہو کام, اچھے بھی ہو رہے ہیں, غلط بھی ہو رہے ہیں, لیکن بہت سے اچھے بھی ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا میرے بھائی, وہ بالکل ہی منفرد دعوت ہے, بالکل ہی ایک الگ بات ہے. اور اس کو قبول کیے بغیر, اس کو مانے بغیر آپ انسان کے بچے بن ہی نہیں سکتے.